بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امت کی عمر کی ریشو 60 سے 70 سال ہے۔ کچھ لوگ 70 سال سے بھی زیادہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن فرمایا میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہی ہوگی۔ اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے، نہیں دیکھتا آرام کو، نہیں دیکھتا وہ صحت کو، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ وہ جان کی بازی لگانے کے لیے بھی 25 سال کی نوکری کی تلاش میں جان کی بازی بھی لگا دیتا، کس طرح نوکری مل جائے اور میری زندگی کے کچھ دن آسان ہو جائیں۔ اور وہاں بھی نوکری کی تلاش میں بھی جو دنیا کے نشے میں دھت اور اسی کی دھن میں لگا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پرواہ نہیں رہتی کہ نماز بھی کوئی کام ہے، روزہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، زکوٰۃ بھی کوئی حکم ہے، اور حج بھی کوئی سعادت ہے۔ اور آخر ریٹائرمنٹ کے بعد مستقل مریض یہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، نہ دین ہی رہا نہ دنیا ہی ہاتھ لگی۔ لیکن کاش اس 60 سے 70 سالہ زندگی کو بھی اگر وہ خوبصورت بنانا چاہتا تو شریعت سے رہنمائی لیتا، لیکن اس مسکین کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ 60 سے 70 سالہ گھر ہے، اس کے بعد والا گھر اس سے بھی بڑا ہے، جس کو قبر کہتے ہیں۔ کتنا وقت وہاں گزارنا ہے اللہ کے علم میں، نہ جانے کتنے 100 سال اور کتنے 1000 سال اسے قبر میں گزارنے ہیں۔ یہ 60 سے 70 سال کی کمائی وہاں استعمال ہوگی، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کے قبر کے حالات ہوں گے۔ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے کہ یہ نماز یہ اتنی مبارک چیز ہے کہ سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے، نماز اسے سوال نہیں کرنے دے گی۔ اس مسکین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو جھوٹ بول کے زندگی گزار رہا ہوں، میرے منہ میں لوہے کی سلاخ ڈال کے چیرتے ہوئے گدی تک لے جائیں گے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے کہ میں صدقہ حج کرتا ہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب پاؤں کی طرف سے اور دائیں بائیں سے فرشتے آنا چاہیں گے، صدقہ کہے گا پیچھے رہو، اس کو پریشان نہ کرو، اس کو سونے دو۔ اور اس مسکین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جب اصول و ضوابط کی زندگی نہیں گزاروں گا، ہمیشہ لوگوں کے پیچھے لگوں گا، اقول کما یقول الناس، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو قیامت کی دیواروں تک میری گردن پہ اور میرے سر پہ گرزیں ہی پڑیں گی۔ اس بیچارے کو پتہ ہو تو اس کے بارے میں سوچیں، لیکن شاید کہ یہ وقت بھی ختم ہونے والا ہے، اللہ کا حکم ہے چکے۔ ایک گھر وہ ہے جو ابد الآباد گھر ہے، وہ اس سے بڑا ہے، اس کو جنت کہتے ہیں، یہ جہنم ہے۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنوں کے لیے جنت، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس مسکین کو جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کوئی شعور نہیں ہوتا، یہ 60 سے 70 سال کی زندگی ہی ہے کہ یہ اپنے قبر کے معاملات کو بہتر کر لے، اور اس کے بعد ایک اگلا گھر ہے اس کے لیے بہتر پلاننگ کر لے۔ لیکن پلاننگ کی بجائے یہ ہمیشہ اپنے آپ کو توڑنا پھوڑنا پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کھانے والا انسان کون ہے؟ جس کے پاس عقل بھی ہو، جس کے پاس معرفت بھی ہو، جس کو اللہ نے شناسائی کا فن بھی دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ مٹی ہے، یہ سونا ہے، وہ جانتا ہے یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، وہ جانتا ہے یہ حلال جانور ہے، یہ حرام جانور ہے،
اتنی معرفت کے بعد اسے یہ کیسے بھول جاتا ہے کہ یہ حلال اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے اور یہ حرام ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا اور اسی کو ہی ہمیشہ اختیار کرنا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم